السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 275 ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں ہم جو سود کے حوالے سے ہے، اس کے ہم دیکھیں گے کہ سود خوروں کے نظریے کی خرابی کیا ہے، کہ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہے۔ پہلے ہم سود خوروں کا موقف دیکھتے ہیں۔ سود خور یہ کہتے ہیں کہ تجارت میں لگا ہوا روپے کا منافع جائز ہے، تو پھر قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع بھی جائز ہونا چاہیے۔ ایک شخص اپنے روپے کو تجارت میں لگا کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایک شخص روپے سے خود فائدہ اٹھانے کی بجائے قرض دے دیتا ہے، اور دوسرا شخص فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس فائدے میں سے قرض دینے والے کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں سب کے لیے نفع ہے، سب کو تجارت کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دینے میں نقصان ہے۔ تجارت حصول رزق کی ایک عظیم بنیاد ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور سود ظلم پر مبنی ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا موقف کیا ہے تجارت کے بارے میں اور سود کے بارے میں۔ نمبر 1، تجارت۔ ہر تجارت خواہ وہ سرمائے سے ہو یا محنت اور سرمائے سے، اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں قرض دینے والے سرمایہ داروں کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تجارت میں وقت، محنت، قابلیت اور سرمایہ لگا کر بھی جو آپ نے ایک شرح مقرر کی ہوتی ہے کہ اتنا ہم منافع لیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں قرض خواہ نہ وقت لگاتا ہے، نہ محنت، نہ قابلیت، صرف وہ سرمایہ لگا کے مقررہ منافع کی ضمانت ہوتی ہے کہ مجھے ہر ہفتے تم نے اتنا مال دینا ہی دینا، اتنا منافع دینا ہی دینا ہے، اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور دوسرے کا مال غیر محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تجارت میں خریدار اور فروخت کرنے والوں کے درمیان منافع کا تبادلہ برابر ہوتا ہے۔ فروخت کرنے والا محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جو وہ چیز کو مہیا کرنے کے لیے لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا مال کی مقدار مقررہ لیتا ہے، منافع یقینی ہے، اور سود دینے والا صرف مہلت لیتا ہے جس کا منافع بخش ہونا یقینی نہیں۔ نمبر 4، تجارت کا معاملہ نفع اور نقصان میں شراکت کا ہے، کہ دونوں لوگ جو تجارت کر رہے ہیں وہ نفع نقصان میں شریک ہوں گے، جبکہ سود کے معاملے میں ایک فریق کا فائدہ ہے اور دوسرے کا نقصان ہے۔ نمبر 5، تجارت میں منافع خواہ کتنا ہی زیادہ ہو ایک بار ہوتا ہے، جبکہ کہ جیسے ایک نے ایک چیز لی، دوسرے نے منافع پہ اس کو بیچ دی، ایک دفعہ منافع ہوا، جبکہ سود کے معاملے میں مال دینے والا مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، جتنے اس نے مقرر کی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، چاہے قرض لینے والے کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک بک جائیں۔ نمبر 6، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کے تبادلے پر معاملہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ایک شے، کوئی ایک چیز ہے اور اس کی قیمت کی تبادلہ کیا، آپ نے وہ چیز لی اور قیمت دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں بھی اصل شے ختم نہیں ہوتی، برقرار رہتی ہے۔ مطلب ایک مکان ہے اگر، تو مکان مالک کے نام پہ ہی رہے گا، مالک کو واپس کر دے گا، یا کرائے کی مد میں اس کو دیتا رہے گا، اس کی استعمال کر رہا ہے نا، اس کا ایک گھر استعمال کر رہا ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں قرض خواہ سرمایہ لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، پھر صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کرتا ہے اور اضافے کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ نمبر 7، تجارت، صنعت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت کا فائدہ لیتا ہے، جبکہ سودی کاروبار میں نہ محنت، نہ ذہانت، نہ وقت، محض ضرورت سے زیادہ مال دے کر بغیر کسی محنت کے دوسرے کی کمائی کے زیادہ حصے میں شریک بن جاتا ہے۔ نمبر 8، تجارت میں نفع نقصان کی شراکت نفع کے تناسب اور نقصان کے تناسب سے ریشو سے ہوتی ہے، جبکہ سود پہ قرض لینے والا نفع نقصان میں نہیں بلکہ صرف نفع میں شریک ہوتا ہے، نقصان ہو تب بھی اس کا منافع فکس ہے۔
نمبر 9، تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، لوگوں کی صلاحیتیں لگتی ہیں، معاشرہ ترقی کرتا ہے، جبکہ سود انسانی تمدن کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ذہانت بھی ایک قومی سرمایہ ہے جو سود کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، تجارت کا فائدہ عوام الناس کو ہوتا ہے، جبکہ سود کا فائدہ صرف چند سرمایہ کاروں کا گروہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 11، تجارت امداد باہمی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ سود افراد میں بخل، خود غرضی، بے رحمی اور زرپرستی جیسی صفات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 12، تجارتی سرگرمیاں انسانیت کے لیے مفید ہیں، جبکہ سودی لین دین انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ آخر میں تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ فمن جاء موعظۃ من ربہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، جس سے وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا اسی کے لیے ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کو توفیق دی ہے، اس کے لیے رحمت ہے، وہ باز آ جائے تو قانونی رعایت ہے کہ جو وہ پہلے کھا چکا، اس کو واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں لیا جائے گا۔ اور وَأَمْرِ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے دن توبہ کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت پر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک خطا کار مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا بہرحال غلط تھا۔ ایک تو وہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ آئندہ اس سرمایہ میں اضافہ بھی نہیں چاہے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ سود کھائیں، جس نے دوبارہ سود لیا، پھر سود پہ اصرار کیا، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قرآن حکیم انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر کے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان آخرت کا علم تو رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن آگاہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہ مانے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔